الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 85 ہے، 85 نمبر۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جو شخص اچھی سفارش کرے اس کو اس سفارش کے وجہ سے ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو آدمی بری سفارش کرے اس کو اس سفارش کے وجہ سے گناہ میں حصہ ملے گا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں سفارش کی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ عربی کا جو لفظ ہے وہ شفاعت کا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے سفارش کے ذریعے کیا ہے۔ اچھی اور بری سفارش کا کیا مطلب ہے؟ اچھی سفارش اسے کہی جاتی ہے کوئی آدمی اپنے مقدمے کی، اپنے بات کو اس آدمی تک نہ پہنچا سکے جہاں تک اسے بات پہنچانی ہے، تو اس صورت میں اس کی مدد کرنا، اس کی اعانت کرنا، وہاں تک بات کو پہنچا دینا، اسے اچھی سفارش کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی ہے، حق پہ ہے، لیکن اسے بولنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، بات چیت کا طریقہ نہیں ہے، تو اس کی بات کو صحیح طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے، اچھے جملوں میں، اچھے طریقے سے جہاں تک پہنچانی ہے وہاں تک پہنچا دی جائے، اسے سفارش کہا جاتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کے پاس سفارش کرنے کے لیے کسی آدمی کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تک سب ہی لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ پہنچ جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی جی، جب آپ سے آ کے لوگ پوچھیں کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ سے لوگ سوال کریں، میرے بندے سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان سے کہیے کہ میں کیا ہوں؟ بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو اس وقت میں ان کی دعاؤں کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے ہی دعا مانگا کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ہی ایمان لے آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو، سیدھے راستے پہ چلنے والے بن سکو۔ شفاعت کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی برے کام میں، برے معاملے میں آپ کسی کی سفارش کرو۔ ایک آدمی ہے، اس نے کسی پہ ظلم کیا، لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں خواہ اس نے ظلم کیا ہے سامنے والے پر۔ اب وہ آپ کے سوسائٹی کا ایک فرد ہے، آپ کے برادری کا فرد ہے، آپ سے ملنے جلنے والا ہے، تو آپ اس کے حمایتی بن کے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی سفارش کیا ہے؟ بری سفارش ہے، آپ گناہ میں برابر کے شریک ہو جاؤ گے۔ ہمارے یہاں تو یہی عام متن ہوتا ہے کہ اپنے برادری کا ہونے کے بعد، یا اپنا بھائی ہونے کے بعد، یا اپنے سوسائٹی کا ہونے کے بعد، یا اپنے تعلق والا ہونے کے بعد اس کی سفارش کی جاتی ہے، اس کے جانب سے لڑا جاتا ہے، اگرچہ وہ ناحق ہو،
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او والاقربین اعدلوا، اگرچہ تمہارے قریبی ہوں، والدین تک ہوں، اگر وہ کسی پہ ظلم کریں تو تم ان کے ساتھ شریک نہ ہونا ظلم میں۔ والدین ہیں، بہو پہ ظلم کر رہے ہیں، اب شوہر کہے تو میری ماں تو یہ تو کرنے والی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دینداری کے اعتبار سے کر رہا ہوں، کہ میں ماں کا سپورٹ کر رہا ہوں، میں ماں کو الٹا جواب نہیں دے رہا ہوں، میں ماں کا تعاون کر رہا ہوں، لیکن یہ ظلم ہے۔ اور ظلم جو ہے قیامت کے اندھیروں میں سے کیا ہے؟ ایک بڑا اندھیرا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے دونوں سفارش کو بیان کیا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا رکھتے ہیں؟ قدرت رکھتے ہیں۔ اچھی سفارش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، بری سفارش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کی کیا کریں گے؟ سزا دیں گے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی نیکی پر جو شخص کسی آدمی کو کسی نیکی پر آمادہ کرے، کسی نیکی پر آمادہ کرے، اس کو اتنا ہی اور ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے کے ذریعے سے مدد کی، ایک کلمے کے ذریعے سے مدد کی، تو وہ شخص قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اس حال میں کہ اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کے رحمت سے نا امید ہے۔ یہ اللہ کے رحمت سے کیا ہے؟ نا امید ہے۔ اس لیے کسی کی طرفداری کرنے میں آدمی کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور کسی کی مخالفت بھی بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ کسی کے کہنے کی وجہ سے اس میں شریک ہو جانا یہ بہت بڑی محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ تم سفارش کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا، پھر اللہ کے نبی جو فیصلہ فرما دیں اس پہ رضامند رہا کرو۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ کسی کی سفارش میرے پاس کرو، لیکن جو فیصلہ میں کر دوں اس پہ رضامند رہنا۔ سفارش کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کرنا ہی ہے۔ آسان سی مثال، کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی قرض میں دبا ہوا ہے، آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اپنے کسی دوست کے پاس اس کو لے گئے، یا آپ نے اپنے کسی دوست کو فون کر دیا کہ آپ اس کی مدد کرو، بیچارہ بہت پریشان ہے اور اتنی رقم اسے دینی ہے۔ اب آپ نے 5000 کہا تھا، اس نے 500 روپے دیا، تو آپ اس سے کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ یہ آپ کی ناراضگی غلط ہے۔ یہ آپ کی ناراضگی کیا ہے؟ غلط ہے۔ آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سفارش کرو، آپ اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ دباؤ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ مسجد کا کوئی چندہ کرنا ہے تعاون کے لیے، اور کسی آدمی کے پاس جائیں اس سے فورس پہ فورس کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کے فورس میں آ کے اس نے تعاون کیا، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن آپ اتنا فورس کر رہے ہیں کہ وہ پیسے دے رہا ہے، تو یہ مسجد کے لیے پیسے لانا آپ کے گناہ کا باعث بنے گا۔ ترغیب دینا ہے، لیکن اس سے باقاعدہ
جیسے یہاں کہتے ہیں اس پہ چڑھ کے بیٹھ نہیں جانا ہے، اس کو ترغیب دینا ہے اس کے اختیارات کے ساتھ۔ اس کی کیا کنڈیشن ہے آپ کو نہیں پتہ، چلو کنڈیشن بہت اچھی ہے، 50 کروڑ کا مالک ہے، اس کا جی نہیں چاہ رہا ہے تو آپ اسے ترغیب دے سکتے ہو۔ زیادہ فورس آپ اس میں کریں گے تو آپ کیا بن جائیں گے؟ گنہگار بن جائیں گے۔ بجائے نیکی کے آپ کیا لے کر آؤں گے؟ گناہ لے کر آؤں گے۔ اور شفاعت پہ، سفارش پہ کوئی معاوضہ لینا یہ تو بالکل کیا ہے؟ ناجائز ہے کہ آپ کسی آدمی کی سفارش کرو کہ اس کے 1 لاکھ کا آپ تعاون کر دو۔ اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ وہاں سے 1 لاکھ دلا دیں گے مجھے تو میں آپ کو اتنی رقم دے دوں گا، 25,000 آپ کو دے دوں گا، تو یہ لینا کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ لینا کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ سامنے والا آپ سے کہہ رہا ہے، جس کو رقم ملنے والی اس نے آپ سے کہا ہے، لیکن سفارش پر یہ رقم لینا کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، رشوت ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رشوت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد والی جو آیت اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اور جب تم آپس میں ملو، ایک دوسرے کو دعا دو، بِتَحِيَّةٍ آپس میں ملو اور ایک دوسرے کو دعا دو، سلام کرو، تو تم اس کے سلام سے بہتر والے الفاظ میں اسے کیا کرو؟ جواب دو، او ردوہا یا وہی الفاظ میں اسے کیا کر دو؟ جواب دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والے ہیں۔ یہ سلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کو نازل کیا، بڑی اہم آیت ہے، اور یہ ہمارے زندگی میں یہ چیز ہونا چاہیے، سلام کو عام کرنا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی ملاقات میں نے اللہ کے رسول سے کی تو اس وقت میں نے آپ کے زبان اقدس سے یہ کلمات سنے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگوں، سلام کو عام کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤں گے، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے اچھے جملے میں نے سنا تو چہرہ دیکھ کے تو مجھے یقین ہو گیا تھا جھوٹے کا چہرہ یہ نہیں، انہ لیس بوجہ کذاب، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اور جب آپ کی سب سے پہلی بات مبارک میرے کانوں میں آئی، حدیث میں جو میں نے کانوں میں سنی، تو اس حدیث کو سن کے میں اور خوش ہو گیا کہ کتنے بہترین الفاظ اور کتنے مبارک الفاظ آپ کے زبان اقدس سے نکل رہے ہیں، یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ الفاظ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں کہ کتنی اچھی بات ہے، سب کون کہہ سکتا ہے؟ کبھی ہم لوگوں نے اس پہ غور کیا؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پہ غور کریں، عربی کے جملوں میں نہیں، اردو کے جملوں میں، کہ اتنی اچھی بات اور کوئی کہہ سکتا ہے نبی کے علاوہ؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ الفاظ کا وزن ہے، اسی لیے عرب حضرات میں بہت سے لوگ مکے والے آپ کو کہتے تھے کہ آپ کیا شاعر ہیں، وما هو بقول شاعر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی کوئی شاعر نہیں ہے، بولتے کاہن کا کلام ہے، ایسا عام آدمی تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا ہے، اتنی اچھی بات۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے،
انہوں نے عرب حضرات نے یہ بات نہیں کہی کہ مجنون کا کلام ہے. آپ کو مجنون کہتے تھے کہ آپ پاگل ہو گئے، لیکن ایسا نہیں کہتے تھے کہ مجنون کا کلام. ان کو معلوم تھا کہ یہ کلام مجنون کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ کاہن کر سکتا ہے کہ جس کو جنات کلام نالا کے سنائے اور پھر وہ اپنے زبان میں وہ کلمات کہے. انسان کے بس میں ایسے کلام کرنا نہیں ہے. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا آپ کے نام نامی کے وقت ضروری ہے، واجب ہے. نہ پڑھنے پہ گناہ ہے، نہ پڑھنے میں کیا ہے؟ گناہ ہے. اور اتنے آواز سے کہا جائے کہ بازو والا بھی بیدار ہو جائے. بہت زیادہ چیخ و پکار بھی نہیں کرنی ہے اور بالکل دل ہی دل میں نہیں کہنا ہے. تو ہماری بات یہ چل رہی تھی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کیا ایک نام ہے. سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. عرب حضرات جب آپس میں ملتے کہتے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے، تیری صبح بہتر گزرے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، تمہاری دوپہر بہتر ہو، شام بہتر ہو. عرب حضرات بھی یہ جملے کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سلام بھیج کر اس کو ختم کر دیا. سلام ایک جامع کلمہ ہے. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، مصیبت سے، بیماریوں سے، تکالیف سے، آزمائش سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے پکڑ سے تم کیا رہو. یہ سلام کے وقت ہمارے ذہن میں رہے اور جواب دیتے وقت بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ہم ایک بہترین دعا دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ بہترین دعا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام الفاظ کے بدلے میں ہمیں کیا دیا؟ السلام علیکم. تکلیف سے، رنج سے، مصیبت سے، اللہ کے عذاب سے، قہر سے کیا ہو جائے؟ تم امن میں رہو، مامون رہو. السلام علیکم کا ترجمہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہارا محافظ بن جائے. رقیب محافظ، اللہ تمہارا کیا بن جائے؟ محافظ بن جائے. تو بہت اچھے الفاظ میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملاقات کے وقت سلام الفاظ دیے ہیں سلام کے. ہم انہی الفاظ کو استعمال کریں، اس کے معنی کو سمجھ کر اور دعائیہ کلمات سمجھ کر، اور جواب میں دعائیہ کلمات کے ذریعے ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم دعا دے رہے ہیں، کرنے والا بھی سلام اور سلام کا جواب دینے والا بھی. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں امام ابن عیینہ کا ایک قول نقل کیا ہے. انہوں نے کہا امام ابن عیینہ نے کہ تم جانتے ہو کہ سلام کیا ہے؟ انت آمن منی، سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے امن میں ہو. اب ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں، تکلیف نہیں پہنچائیں گے. آج کل عرب حضرات میں ایک رواج ہے کہ جب ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو دونوں پہلے اتر کے سلام کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، پھر جو اقال ہوتا ہے ان کا اوپر جو باندھتے ہیں اس سے نکال کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سلام کے خلاف ہے. یہ کیا ہے؟ سلام کے خلاف ہے. سلام کرنے والا کیا بول رہا ہے اسے کہ تم مجھ سے مامون ہو، تم مجھ سے کیا ہو؟ مامون ہو. اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا. حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم، مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ رسمی سلام جو ہے ہم اسے بند کر دیں اور اسے اسلامی سلام کو اپنائیں. الفاظ وہی رہیں گے، ہمارا دل اور دماغ اسلامی بن جائے. سلام کے وقت ہمارا دل دماغ کیا بن جائے؟ ہم بہت ساری عبادات کرتے ہیں، وہ رسمی عبادت کرتے ہیں،
اس کا ثواب نہیں ملتا ہے ہمیں. رسمی سلام کرتے ہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، پتہ ہی نہیں ہے کیوں کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں اسلام کی تعلیمات میں سے اسے سیکھنا اور سمجھنا کیا ہے ضروری ہے. انشاءاللہ سب عمل کریں گے اور جو سنیں اس میں جتنی بات یاد ہیں دوسروں کو بتلائیں گے. پہلے جا کے گھر والوں کو بتلائیے، پہلے جا کے گھر والوں کو بتلائیں. اس سے سلام کو ہم صرف رسم نہ سمجھیں. یہ بہت اچھی کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. الا ادلکم بشیء، کیا میں ایسی چیز بتلاؤں کہ جب تم اسے کرنے لگو تو آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں؟ صحابہ نے فرمایا ضرور یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو. سلام کو کیا کرو؟ جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات میں سے، اللہ کے رسول کی تعلیمات میں سے ہیں. جاننے والوں کو اور نہ جاننے والوں کو سلام کرنا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر جملوں میں تم اس کا جواب دو. کسی نے کہا السلام علیکم، آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اتنا ہی بولیں گے نا؟ کیا اور بولیں گے آگے؟ کچھ لوگ ہیں وہ لوگ بولتے ہیں مغفرتہ ورضوانہ، کیا کیا بولتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ حدیث میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے آپ کو سلام کیا. اور پہلے ایک صحابی آئے مجلس میں، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، آپ نے ایک جملہ بڑھا دیا. دوسرے نے آ کے 2 جملے کہے، آپ نے تیسرا جملہ کہا. پھر اس کے بعد تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے انہیں جواب دیا وعلیک، تجھ پر بھی. ان صحابی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے چھوٹے جملے کہے، آپ نے بڑے جملے کیے، بڑی دعائیاں دی، اور میں نے اتنے بڑے جملوں میں آپ کو سلام کیا، آپ نے چھوٹا سے جملہ میں جواب دے دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے تمام کے تمام کلمات کہہ دیے، تو اب میرے پاس یہ تھا وعلیک، وہ تمام کلمات تیرے لیے بھی ہوں، لیکن ہم کیا کریں؟ پورا جواب دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے دیں. وعلیک کہنا بھی جائز ہے، لیکن جو پورا سلام ہے اسے ہی کیا کریں؟ ہم عام کریں. ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے ان السلام قد انتهى الى البرکہ، کہ سلام کے اختتام کہاں تک ہو جاتا ہے؟ برکہ پہ سلام کا اختتام ہو جاتا ہے. سلام جو ہے، اگر کوئی آدمی سلام کرے تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو فون کیا السلام علیکم، جی میں کھانا کھا رہا ہوں، تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کھانے کے وقت جواب دینا منع ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ سلام میں کھانے والوں کو سلام نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کرنا ہے، کوئی شخص استنجا میں اسے سلام نہیں کرنا ہے. لیکن کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اور بہت ساری لمبی باتیں کر رہے ہیں کھانے میں، تو سلام کا جواب دے دے تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، کوئی حرام اور منع نہیں ہے. آنے والے کو سلام کرنا منع ہے، لیکن کوئی سلام کر دے تو جواب دے، اس کا اختیار ہے، ضروری نہیں ہے اس پہ، لیکن اسے کیا ہے؟ اس بات کا اختیار ہے.
تو اسلام کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اس کی اہمیت سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ اپنے شاگرد کے ساتھ بازار جایا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد ابو طفیل ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ تو ابو طفیل نے ایک دفعہ کہا کہ استاد محترم، آپ ہمیشہ بازار جاتے ہو، نہ بہاؤتاؤ کرتے ہو، نہ کوئی سامان خریدتے ہو، اور واپس آ جاتے ہو، تو بازار جاتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ بڑے پیٹ والے، ان کا پیٹ تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا۔ آدمی اس وقت مذاق کر سکتا ہے اور ایسے جملے کہہ سکتا ہے جبکہ سامنے والے کو خوشی ہو۔ کوئی بڑا آدمی کسی کو ایسا پکارتا ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے۔ اگر اسے غم ہو، تکلیف پہنچے تو ایسے جملے کہنا منع ہے، لیکن ان کو اس جملے سے کیا ہو رہی تھی؟ خوشی ہو رہی۔ وہ خود نقل کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یا ابا بطن، اے بڑے پیٹ والے، کہ تجھے معلوم نہیں میں تو بازار میں سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ بازار کیوں جاتا ہوں؟ سلام کرنے کے لیے میں جاتا ہوں۔ تو معلوم ہوا سلام کی کیا ہے؟ بڑی اہمیت ہے۔ والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کسے کیا جائے؟ جسے پہچانتے ہو اسے بھی، اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی۔ اب سلام میں پہل کون کریں؟ الراکب علی الماشی، سوار جو سواری پر ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے، اور چلنے والے بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو کیا کرے؟ سلام کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔